الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمان زمین میں. یہ نہیں کہ اس کے لیے نہیں، اسی کے لیے. فرق ہے. اس کے لیے میں دوسرے کی نفی نہیں ہے، اسی کے لیے کا مطلب ہے دوسروں کی نفی ہے. جو زمین اسمان کائنات ذرے پتے پتے پر اسی کا قبضہ. اور یہ جو کہتے ہیں کہ لاہور داتا دی نگری ہے تے پاک پتن باب فرید ہے تے اجمیر کسی باپ کا بھی نہیں، کسی کے باپ کا بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا. ذرے پتے پتے پر ہر چیز پہ اسی کا کنٹرول، قبضہ، اختیار. قرآن میں 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ الانعام اور سورہ الکہف اور یہ سورہ سبا. اور ایک آگے ہے فاطر. سبا ایک قوم ہے جو یمن میں آباد تھی. بڑا ان کا نام تھا، بڑا عروج تھا. انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا. ہاں یہ آج کل تم ڈیم بنایا ہوا تھا اس وقت. اور اس کے ڈیم کی وجہ سے پورا پاشی کا ایک انتظام تھا، پورا ایک نظام قائم تھا. چونکہ اس قوم کا تذکرہ ہے اس سورت میں، اس لیے سورت کا نام سورہ سبا. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یہ دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے یہ ملکہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے آٹے کی طرح نرم، جیسے آٹا نہیں ہوتا ایسے لوہا، جیسے چاہتے زرے بناتے تھے اور جس طرح چاہتے. اور جب اللہ کا بندہ داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتا، اللہ کا کلام پڑھتا، تو پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اللہ کا کلام پڑھتے. اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تانبا دے دیا تھا. اور سلیمان علیہ السلام صبح و شام 1 مہینے کی مسافت پہ ہوا پہ ان کا تخت اڑتا تھا. یہ جوائی جہاز ہوا پہ سلیمان کا تخت، سارے اوپر سامان، نوکر چاکر ساتھ، کھانے پینے، اور ہوا کو حکم دیتے. اللہ تعالیٰ نے معجزت بنایا ہوا. چل اڑتے، چل دیکھا یہاں کچھ ان کی خبر گیری کرنی ہے رعایت، تو نیچے چلو. اور نیچے بیٹھتے، پوچھ کے پروگرام، پھر ہوا تخت اڑاتی تھی. اور جنات ماتحت کام کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کہ سلیمان دیکھ رہا ہے. سلیمان صاحب کے ماتحت تھے یہ سارے. بیت المقدس ان سے تعمیر کروائی اور خود کھڑے ہو گئے ایسے کھونڈی لے کے، تھوڑی کے نیچے رکھ کے. اب جنات بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں کہ وہ بابا دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی روح قبض کر لی. سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی اور وہ کھونڈی پہ ایسے کھڑے تھے. جنات دیکھتے بھی بابا دیکھ رہا ہے، کام لگے ہوئے. جب سیونک لگی لکڑی کو اور لکڑی کو سیونک نے کھایا تو مر چکے تھے، تو وہ نیچے گئے. اس وقت جنوں نے کہا او ہم تو ایسے ہی تھکتے رہے. اس وقت مشہور تھی یہ بات کہ جنات غیب جانتے ہیں. تو اللہ نے یہ شبہ لوگوں کا دور کیا کہ یہ غیب نہیں جانتے. قوم سبا یمن سے لے کر بیت المقدس شام تک ایک ہی قوم تھی، رشتہ داریاں تھیں اور تعلقات والے لوگ تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ راستے پرامن تھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے قافلے، لیکن ان کو اس طرح بہت دور دراز جا کے سامان لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. سارے واقف رشتہ دار تھے، گھر سے نکلتے. حالانکہ اس وقت یہ تصور نہیں تھا بغیر اونٹوں کے سفر کرنا اور زیادہ راہ کے بغیر سفر کرنا اور سامان کے بغیر سفر کرنا. اس وقت تصور نہیں تھا. آج کل تو چلو آبادیاں زیادہ ہیں. اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے یہ راستے پرامن بنائے ہوئے تھے اور جگہ جگہ بستیاں تھیں. ان کے رشتہ دار تھے، صبح ناشتہ کیا، وہاں پہنچ گئے 10 بجے، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، صاحب بات بیٹھے. پھر دوپہر آرام کر کے آگے آگے آگے. بہت اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا ہوتا. اور دائیں پورے شام تک اور بائیں پورے شام تک باغات تھے مختلف پھلوں کے. اور پھل ایسا کہ اگر عورت ٹوکری سر پہ رکھ کے باغ میں داخل ہو تو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اتنے پھل بہترین اور پکے پکائے وہ نیچے سے گزرے. تو ٹوکری کے ساتھ ٹہنیاں جب لگتی تو خود بخود باہر نکلتی باغ سے، ٹوکری بھر جاتی. یہ ان کے لیے انتظامات تھے. لیکن انہوں نے ہماری نافرمانی کی
تو اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے کہنے لگے کچھ سفر دور دور ہونے چاہیے، تھوڑا سا چلتے ہیں تو بستی آ جاتی ہے، کوئی دور دراز کے سفر ہوں انسان میں شکر ہے نا. بس اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پہ عذاب ڈالا، ڈیم کو چوہے وغیرہ نیچے لگے، چوہے اس قسم کا ڈیم ٹوٹا، پانی آیا، سارے باغ تباہ ہو گئے، قوم تباہ ہو گئی، اور وہ جو باغات تھے سارے اجڑ گئے، اور اس کی جگہ پر کیکر کے اور کڑوے کثیرے کچھ درخت اگائے. فرمایا ہم نے ان کو تیس نیس کر دیا، ممزقناہم کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہم نے. وجعلناہم احادیث، پھر ان کی باتیں رہ گئی دنیا میں کہ قوم سبا بھی دنیا میں کبھی ہوا کرتی تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بہت بڑا ایک زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کلام نازل کیا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. کسی کو کوئی مشکل کشاد داتا حاجت روا سمجھتا ہے، دستگیر کرنے والا، بھرنے والا، قسمت کھری کرنے والا سمجھتا ہے چار باتوں کی وجہ سے. پہلی بات ہے کہ وہ مالک ہے. اللہ نے کہا ذرے کا مالک کوئی نہیں زمین آسمان میں، نہ نبی نہ رسول نہ ولی نہ پیغمبر نہ پیر، کوئی مالک نہیں ہے ذرے کا بھی. ہم نے اتنا بھی اختیار نہیں دیا. اور ذرہ کیا ہے؟ تم کمرے میں بیٹھے ہو نا، تمہارے دروازے سے جو سوراخ ہے وہاں سے جو دھوپ آتی ہے اندر، وہاں جو ذرے، یہ ذرہ، اتنا بھی کوئی نبی رسول ولی جن فرشتہ کوئی مالک نہیں زمین و آسمان میں، سب میرا ہے. اچھا دوسری وجہ ہے مالک تو نہیں ہے لیکن شراکت ہے. وَمَا لَهُمْ فِيمَا مِن شِرْكٍ، کسی کی شراکت بھی نہیں ہے میرے ساتھ. پھر تیسری وجہ ہے مالک تو نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، تعاون تو کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، میرا تعاون کرنے والا بھی کوئی نہیں، میں تھکتا ہی نہیں، تعاون کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں، اور شراکت بھی کسی کی نہیں، اور تعاون بھی کوئی نہیں کرتا. پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ چلو سفارش تو کر. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، میری اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکتا. سفارش کا حق بھی میں نے کسی کو نہیں دے رکھا، جس کو میں کہوں گا. سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہو، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نہ کوئی مالک ہے کسی چیز کا، نہ شراکت ہے کمپنی سسٹم، اور نہ تعامل ہے اور نہ کوئی سفارش. تو پھر ایک ہی نے آج اس پہ بس اس آیت نے آ کے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اللہ کے فضل و کرم سے. اگلی صورت فاتر ہے. فاتر کا معنی نئے سرے سے پیدا کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے فاتر. الحمدللہ فاتر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نئے سرے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ بغیر ماڈل نمونے کے چیز بناتے ہو، پہلے ماڈل نمونہ. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے نئے سرے سے، شروع سے کوئی ماڈل کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے. پھر اللہ نے اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے سورت میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تمہارا بابا آدم، پھر نطفہ سے، ہر انسان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیے، نر مادہ. ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ نہیں اٹھاتی یا وضع کرتی لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره، کسی کی لمبی عمر ہو یا تھوڑی ہو سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. الا فی کتاب، وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. ما یستوی البحران، اور یہ دو سمندر چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، پانی آپس میں برابر نہیں ہے، یہ میٹھا ہے بہترین پانی، ہاں خوشگوار ہے پینا، اور یہ کڑوا ہے نمکین کھارا، اور یہ دونوں چل رہے ہیں. اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت، تر و تازہ مچھلی کا شکار، اور زیورات نکالتے ہو، اور بڑے بڑی جو ہے نا کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز اس میں چلتے ہیں. تم تجارت کا یہ کام کرتے ہو. اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، یعنی کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی. اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے چاند سورج، ہر ایک چل رہا ہے اپنے ٹائم پر، وقت کوئی آگے پیچھے، ذرہ برابر کوئی سکنٹ کا فرق نہیں. ذالکم اللہ رب، یہ اللہ رب تمہارا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم بلاتے ہو حاجت روا، مشکل کشا بنا کر داتے حاجت روا، دستگیر غریب نواز، بندہ
پرور اور دستگیر سمجھتے ہو، یہ تو اتنے بھی مالک نہیں ہیں جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہوتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کوئی اتنا بھی مالک نہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاکم، یہ تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، اور فرض کریں سن لیں، مستجابوا لکم، تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ انکار کریں گے تمہاری شرک کا، تمہارے شرک کا۔ یہ جو تم کہتے تھے وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، یا اللہ آپ تو جان اور یہ جان۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اللہ کہتا ہے میری جیسے خبریں تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ میرے بندو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا ساری باتیں، بعد میں تم نے پچھتانا ہے، ایسی خبریں کوئی نہیں دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انبیاء، صلاحات، قیاس، شہداء، شہداء، علماء اور بادشاہ، رعایا، قبروں والے، مداروں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، زندے مردے، کلندر، سائیں، جن، انسان، پوری کائنات، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر تنگ دست مانگتے ہو۔ واللہ غنی الحمید، ایک اللہ بے پرواہ ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم رکھے، کسی کو تھوڑی دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبو دے۔ سن لے، گنہگار کی سن لے، جواب دے دے، چٹا کورا جواب اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو دے دے کہ میں نے تیرے بیٹے کو نہیں بخشنا۔ الحمید، وہ قابل تعریف ہے، اسی کو تعریف کرے وہ پھر بھی قابل تعریف ہے، اسی کو تعریف نہ کرے وہ پھر بھی قابل تعریف ہے، اپنے قابل تعریف ہونے میں لوگوں کی تعریف کا محتاج نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اللہ کی اتنی طاقتیں، اگر تمہیں چاہے پوری اربوں مخلوق، 6-7 ارب سب کو مٹا کے فوری اتنی مخلوق اور لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ سورت ختم کی، اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا اگر اللہ بندوں کے کرتوتوں کے مطابق، انسانوں کے گناہوں کے مطابق گرفت کرے، ان کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے اور کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو، لیکن میں بہت سارے ان کی غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، تھوڑی بات پہ میں ٹھوکر لگاتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اور آخرت کا بڑا عذاب جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ ہے، اور جس کا ایک شعلہ سر چہرے کو کھال کے ادھوڑ کے رکھ دے گا، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس لیے تھوڑی سی ٹھوکر لگاتا ہوں۔ سورہ یاسین، اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ فرماتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جال اور اس کی پارٹی آپ کو رسول نہیں مانتی، نہ مانے، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ والوں کا واقعہ بیان کیا کہ انطاکیہ میں اللہ نے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا بھیج دیا کہ ان کو سمجھا، انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے مخالفت کی، پھر ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا رسولوں کی بات مانو، انہوں نے اس کو پکڑ کے شہید کر دیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں بھی جا کے کہتا ہے کاش میری قوم کو سمجھ آ جاتی کہ مجھے اللہ نے اس دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے معاف کر دیا، جنت میں اپنی قوم کی خیر خواہی یاد کر رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ محلے میں جانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، نماز کی تلقین پڑوسیوں کو آگے، لیکن 2 آدمی جائیں یا زیادہ سے زیادہ 3، یہ طریقہ جو قرآن سے سمجھا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آدمی آیا تو 20-25 آدمی ڈر جاتے، پتہ نہیں کی پروگرام ہے بھئی، 2 یا 3 بس، یہ قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کا دن کہ بندہ ہوجتی بڑا کہے گا یا اللہ، جب بھرے اور رجسٹر دیکھے گا نا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، جب دیکھے گا نا بھرے ہوئے دفتر، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، دن بھی، اور چھوٹی بڑی ساری باتیں اس میں ہیں، کہے گا کہ یا اللہ تو انصاف والا ہے، پتہ نہیں فرشتے کیا لکھتے رہے، تو میری جنس سے گواہ ہونا،
اللہ فرماتے ہیں ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے گناہوں کی، اور یہ ان کو کہے گا تمہارے لیے تو میں یہ بات کر رہا تھا اور تم بول پڑے. کہتا تو کرتا رہے، ہم تو بتائیں گے جو ہم سے تو نے کیا. تو یہ قیامت کے دن، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن ہے. سورۃ صافات اللہ فرماتے ہیں اور قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی. فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی آسمان پر، زمین پر، بادلوں پر، پہاڑوں پر، ہواؤں پر، اور ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. دائیں طرف نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے. اور ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے عصر کی نماز میں اور صبح کی نماز میں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، جیسے یہ مجلس ہے ایسی مجلسیں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، ان علیم ذات صدور ہے، سینے کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفانے بادے پارا میں، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی کا رنگ بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں میں یاد کروں. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں. اللہ کہتے ہیں ہاں کیسا پایا پھر میرے بندوں کو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری باتیں کر رہے. مانگتے کیا تھے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. وہ جنت مانگ رہے، دیکھیے نہیں دیکھیں تو اور زیادہ شوق کریں. پناہ کس چیز کی پکڑ رہے تھے؟ اللہم اجرنا من النار. یا اللہ وہ جہنم کی پناہ پکڑ رہے تھے، جہنم سے بچنا، تو دیکھیے جہنم نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ اسے بچیں. اے فرشتے تم گواہ رہو، میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی آیا تھا اپنا کام کسی کو بلانے، لیکن اس کے دل میں ایمان تھا، تیری محبت تھی، تیری باتیں ہو رہی تھیں، سن کے بیٹھ گیا. اس کے متعلق کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. قوم جو صرف میرے لیے اکٹھے ہو کے بات کر رہے ہیں، وہ ایسی قوم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پر پھیلا کے قطار میں کھڑے ہیں. اللہ اللہ کیا نظام ہے اللہ کا. بہت فرشتے ما یعلم جنود ربک الا ہو ڈیوٹیوں پہ ہیں، اور کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ پر پھیلا کے کھڑے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کر کہ اللہ حکم دے کہ اس پہاڑ کو سرکا دو، ادھر سے دریا کا رخ موڑ دو. اللہ 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 وہاں زلزلہ لے. تو وہ کھڑے ہیں سب باندھ کر. چونکہ یہاں ان سب والے باندھے ہوئے فرشتوں کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام الصاف. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے تذکرے کیے. ان میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حکومت ٹیٹک کر لی، برادری کو سمجھایا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، جنگل گھر سے بےگار ہوا، ہاں جی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑا، سارا کچھ لٹا کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میں بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تندیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت. چھری جب چلائی، چھری چل گئی، ابراہیم خوش ہوا کہ قربانی اللہ قبول کرے، بیٹے کو میں نے ذبح کر دیا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسماعیل صاحب مسکرا رہے ہیں اور جنت سے آئے ہوا مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی. قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم بس اخیر ہو گئی، بس تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. بیٹا بھی بچ گیا اور بیٹی کی قربانی کا ثواب بھی مل گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کے تذکرے ہم نے پچھلی قوموں میں رکھ دیے. ہمارا اسلام بھی ملت ابراہیم ہے، اور یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت. سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ کو پکارا. اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ نبوت والا
وہی والا ہمارا بندہ اگر ہمیں نہ پکارتا، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے۔ اس میں سبق ہے ان کے لیے جو وسیلے، واسطے، صدقے طفیل کہتے ہیں۔ واسطہ وسیلہ کہنے والا، اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، اور یہ کفر ہے۔ اور پھر اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں اس کو سننی پڑے گی، وہ مجبور، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ نے نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے قرآن میں، کسی کو میں نے آگ سے بچایا، کسی کو میں نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو میں نے چھری سے بچایا، کسی کو میں نے کنویں سے بچایا، کسی کو میں نے طوفان سے بچایا۔ یہ واقعات قرآن میں اللہ تم سنتے رہتے، کیوں بیان کیے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ میرے بندو، اگر یہ نبوت والے، رسالتوں والے، شانوں والے، مقامات والے، کتابوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ آگے سورہ زمر ہے نا، سورۃ صاد، سورہ صاد، اس کے اندر اللہ نے مکہ والوں کی ہٹ دھرمی کا بیان کیا۔ کہنے لگے اجل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں مشکل کشاؤں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ، ایک اللہ سارے کا۔ فتح کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اور یہ کہتا ہے ایک الہ۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختراع، یہ بات تو نہ دادا سے سنی نہ بابا پردادا سے سنی، اس نے کو منصوبہ گھڑ لیا ہے۔ اور بڑے سردار کہتے تھے جو رسول وسلم کی بات سن رہے، انیب سنو، چلو چلو اس کی بات نہ سنو، چلو اٹھو، وہ بڑے تھے نا، تم ان کے متحد، چلو اٹھو اٹھو اٹھو، بس برو علیکم، اپنے معبود، اپنی گدیاں، درگاہیں، مزار، قبریں، یہی مشکل کشائی حضرت روائی کے اڈے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیے ہوئے، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کر رہی ہیں، وہاں سے رزق ملتا ہے، بس وہی، اس کی بات نہ سنو۔ ان کو لے گئے اٹھا کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اوقات جو ہے نا وہ 3 حصوں میں کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ لوگوں کے مسائل سننا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا، حویلی میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ 2 آدمی دیوار پھلانگ کے آ گئے، دیکھا، دل میں بات آئی کہ یہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آ گئے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ جو ہے نا میرا بھائی، اس کی 99 دبیاں ہیں اور میری 1 دبی ہے، یہ مجھ سے یہ بھی لینا چاہتا ہے۔ تو دوسرے کی بات سننے سے پہلے کہہ دیا کہ ظلم کیا اس نے تجھ پہ۔ اور اکثر جو پارٹنر ہوتے ہیں نا شریک، یہ ظلم کرتے۔ یہ 2 باتیں تھیں جو داؤد علیہ السلام نے، ایک تو یہ کہ دل میں بدگمانی ہے کہ یہ مجھے باندھنا چاہتا تھا، اگر میں باندھ دیتا تم صبح دیکھتے اس کو بدا ہوا۔ لیکن مجھے پھر اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو کسی اور کو نہ ہو۔ میں نے کہا اگر میں نے بھی جن کو پکڑ لیا، متحد کر لیا، تو میری حکومت بھی تو وہ سلیمان کی طرح جنوں پر ہو جائے گی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اور یہاں کئی شیخ الجن بنے بیٹھے ہیں، اور جن ٹھیک ہے گئے، اول تو 100 میں سے 1-2 کو جن ہوتے ہیں، باقی بس ایسے نفسیاتی بیماریاں ہیں، عورت کو ہسٹیریا کی بیماری بچ رہا ہے، بس سارے بیٹے پھر کیا کریں، کاروبار باہر۔ تو کہتے ہیں جی بڑی مشکل سے میں نے نکالا، ہاں بس اس میں نا 11 جن تھے اور 5 جننیاں میں نے سب جلا دی، میں نے جلا دی۔ اور اللہ کے بندو یہ ادھر جلا رہا ہے، ادھر جلا رہا ہے، سارے شہر الٹ کے رکھ دیں، جن جلا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ماتحت، کوئی کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، کوئی جن کسی کے ماتحت نہیں ہو سکتا، سب غلط بات ہے، یہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہاں اچھے جن ایمانداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بچاتے ہیں دوسرے دشمنوں سے ان کو، اور جو برے ہیں وہ بروں کا تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا نہیں، اس قسم کی یہ تعاون کا سسٹم یہ چلتا ہے، اور باقی یہ نہیں ہے کہ متحد ہیں جی، متحد ہیں جی، اتنے اس نے جلا دیے، اتنے اس نے جلا دیے، یہ ایسی باتیں سارے جن موجود ہیں دنیا میں، اور تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنے سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ اللہ نے ان کو صحت دے دی، اور جو ان کی ساری اولاد یا چیزیں ختم ہوئی تھیں اللہ نے اور دے دی۔ یہ ہے بات۔ اب یہاں بھی وہ قصہ ہے، جب تک مثالہ نہ لگائیں ان کی تفسیر نہیں بھرتے ہیں اتنی کتابیں۔ کہتے ہیں جی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، استغفر اللہ، نہ قرآن میں ذکر ہے کیڑے، اتنا نہیں اللہ اپنے کسی نبی جو ہے رسول کو معاذ اللہ اس طریقے سے ذلت سے دوچار کرتا۔ باجی وہ کیڑے پڑ گئے، ساری بیویاں چھوڑ گئی، ایک بی بی رحمت تھی،
بس وہ رحمت، وہ کتابیں بنی ہوئی شعر، بس وہ بھاگتی پھرتی تھی، اس کا ایک ہی کام تھا کیا کہ 2 روٹیاں لے کے آئے، ایک دن شیطان نے اس کی گت کاٹی تو 2 کیا ہے یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ سارے سے قصے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بات صحیح نہیں۔ سورہ زمر اس کے اندر بھی اللہ نے توحید کا بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مکے والے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غلطی لگی ہے، ہم ان کو رب نہیں بناتے، رب وہ ہے زمین آسمان بنانے والا، چاند سورج چڑھانے والا، ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے۔ اب یہ یہاں بھی یہی ہے، وہ بھی جوتی اتار کے جاتے تھے، یہ بھی جوتی اتار کے، وہ بھی چادر چڑھاتے تھے، یہ بھی چادر چڑھاتے، وہ بھی وہاں جانور ذبح کرتے تھے، یہ بھی جانور ذبح کرتے، وہ بھی 3 راتیں گزارتے تھے وہاں، یہ بھی 3 راتیں گزارتے، اور وہ بھی کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے، یہ بھی وہاں کرتے، وہ بھی وہاں تالیاں پیٹتے ناچتے بھنگڑے ڈالتے، یہ بھی وہاں بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈور ڈمکے کرتے، وہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے رب نہیں ہے، رب وہ ہے ان کے ذریعے قریب، اور یہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے رب نہیں، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا، ہم ان کے ذریعے رب کے سینگ بنانے کے سینگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا شرک کرنے والے یہی دلیل دیتے ہیں، ان کی بھی یہی دلیل تھی اور ان کی بھی یہی دلیل تھی، لیکن فرق ہے، کیا فرق ہے؟ ان کو جب ٹھوکریں لگتی تھی نا، کشتیاں بھنورے میں پھنستی تھی تو کہتے تھے محمد کے رب کشتی پار لگا دے، اور یہ مرتے مر جاتے غرق ہوتے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں چھوڑتے، ان کا رواج تھا، ان کا اعتقاد ہے، وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا کہ وہ جب بات سنتے ہیں نا تو اس کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد، نبی خوشخبری دے دے میرے ان بندوں کو، اللہ یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، یتبعون احسنہ، اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہ عقل والے ہیں جو سنتے ہیں مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سن کے سننا 4 پشتی 5 پشتی مسلمان ہیں، جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، درس خلاصے سارا کچھ کر رہے ہیں، رمضان ہے، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے، قیام، سارا کچھ ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسب و کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، ہاتھ دوسرے تیسرے داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنے والی عادت نہیں جا رہی، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ، دھوکہ، اور بھائی کی بے عزتی کرنی، مجلس میں تکبر گھمنڈ والے جملے، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، سارا کچھ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سن کے سننا۔ میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا وہ بات سنتے ہیں تو مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت والے ہیں اور یہی عقل مند ہیں، باقی سب بے ہدایت ہیں اور سارے بے وقوف۔ اور پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ نبی پریشان نہ ہو، اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ رب کہتا ہے میرے ہاں پھر فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے موت کا ذکر کیا، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ بندے سے مراد محمد رسول اللہ۔ مرزائیوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی دکانوں میں، گھروں میں یہ بورڈ لگا الیس اللہ، مراد لیتے ہیں غلام محمد قادیانی، انگریز کا ایجنٹ، گرداسپور کا بدماش بینگا۔ کہتا جی اچکن پہنتے تھے حضرت صاحب، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا اور ایک جیب میں سادگی، دیکھو جی حضرت صاحب کی، ایک جیب میں ڈھیلے ہوتے تھے، ادھر سے گڑ کھاتے تھے، ادھر پیشاب کی باری میں گڑ کھانا، پیشاب تھے آنا ہی، تو کیا کرتے تھے، کبھی کبھی کیا لہر ہوتی تھی، گڑ پیشاب والی جگہ پہ اور ڈھیلا منہ میں، کیا بات ہے۔ اچکن پہنتے تھے، اوپر والا بٹن نیچے اور نیچے والا اوپر، ساری عمر ماں جی کو پتہ سمجھاتے رہے، مرزا کو پتہ نہ چلا کہ دایاں جوتا کون سے اور بایاں کون سے، وہ دھاگا باندھتی تھی۔ علیہ السلام انا للہ انا الیہ راجعون، کیا کہاں یہ اللہ معاف فرمائے گرداسپوریا ٹھگ، اور کہاں نبی و رسولوں کا سردار، سبحان اللہ، آسمانوں کا مہمان، سبحان اللہ، جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا مقام محمود پہ فیض ہوں گے جس کو نبی رسول یوں دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں اللہ نے بیان کیا کہ
بندوں کی حالت بھی عجیب ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ فرماتے جب میرا اکیلا ذکر ہوتا ہے نا، توحید کا، میری قدرتوں کا، میری صفات کا، میرے ناموں کا، تو جو مشرک لوگ ہیں نا، بے ایمان، ان کو بڑی تکلیف ہے. ایسے لگتا ہے جیسے سوئیاں کو چبھو رہا ہے. خشک جو آواز ہے توحید توحید اللہ اللہ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب سرکاروں کے تذکرے ہو، فلاں سرکار، میرا جو بیٹا ہے نا، اس کا جو ہے نا، میں ان کی بات سنا رہا ہوں، اس کا جو ہے نا کلاس فیلو، اس کو اس کے ماموں نے بتایا، ہندوستان کا ایک شہر تھا، نام تو یاد نہیں ہے، یا غالباً لکھنؤ یا آگرہ تھا، وہاں سے کچھ لوگ تھے، کشتی میں بیٹھ کے، رسالہ تھا ویسے اس کا نام نہیں یاد، تو اس میں وہ بیٹھے تھے. تو کشتی جب ڈوبنے لگی تو انہوں نے ایک سرکار کو پکارا تھا، وہ سرکار یاد نہیں ہے، خواجہ باقی باللہ تھے. ادھر کہا کہ الٹی سیدھی ایسی چھوڑنی، ادھر سے چھوڑ، بچیں کھیلتی ہیں، جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں. اور جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ان بے ایمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے سوئیاں کو چبو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بات اللہ کو سارا پتہ تھا، اور اللہ نے فرمایا میرے بندو میری طرف رجوع کرو. اگر گناہ ہو گئے نا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. میرے بندو اگر گناہ ہو گئے ہیں نا، میری طرف آؤ، توبہ کرو، میں سارے گناہ معاف کر دوں. یا اللہ ہمارے تو گناہ بہت ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، صبح کے، شام کے، رات دن کے گناہ بہت. میرے بندے میری بندی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے گناہ جتنے بھی ہو میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے. یا اللہ اگر ہم سچی توبہ کریں تو معاف کر دے گا. ہاں سچی توبہ کیا، جس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہوں کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی اللہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ قدر جس میں جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، وہ وہی لے کے آتے تھے نبی رسولوں کے پاس. رسول صاحب آخری نبی رسول ہے، وہ نہیں آتے. لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام یا رب جلیل، فرمایا فرشتوں کی جماعت لے کے جاؤ، زمین پہ چکر لگاؤ، آئی لیلۃ القدر ہے. یا اللہ ہمارے معاف کر دے، لکیر پھیر دے، پھیر دے. آگے سے معاملہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آ جاؤ. تم ہی نہیں آئے، میں تو انتظار کر رہا ہوں. یا اللہ اگر ہماری توبہ ٹوٹ جائے پھر کرو، توبہ ٹوٹ جائے پھر کرو، توبہ ٹوٹ جائے کرو سچی. ایک دن میں 70 دفعہ بھی تم سے شیطان گناہ کرائے تو سچی توبہ کرو، اکتا کے تمہارا پیچھا چھوڑ جائے. درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی بادا. میرے بندے میرا دربار کو مایوسی کا نہیں ہے، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو آ جا. یا اللہ تو جب مجھے معاف کر دے گا، آگے کے لیے میں اگر چال چلن درست کر دوں تو پھر آئندہ مجھے ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں آگے کے لیے چال چلن درست کر لے، میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں. کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی. ابھی تو میں جوان ہوں، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. بلال کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے تھے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کہا عمل کرے گی تو تیرے کام ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ایک تو قوالوں نے کام آسان کر دیا، بد عمل بنا دیا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گرے گے، ہم لگ پتہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی طرف رجوع کرے. واللہ 2 آنسو گرا کے معافی مانگے، آیا ہوں تیرے در پر تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا مجھے گناہگار سمجھ کر. 100 سال کے پاپ اللہ 2 آنسو سے معاف کر دیتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.